اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا إلى آخر الحدیث. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الامارت سے باب ثبوت الجنہ للشہید کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے کل ہم لوگ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں عمر بن حمام کا تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے جب دیکھا کہ معرکہ گرم ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس جنت کی طرف ابھار رہے ہیں جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو فوراً ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جنت کی طرف چل رہے ہیں، اور کچھ کھجوریں کھانے لگے. لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ کھجور بھی کھانے میں ٹائم لگ رہا ہے. کھجوروں کو انہوں نے پھینکا، کہا اگر ان کھجوروں کو میں کھانے میں لگ گیا تب تو بہت دیر ہو جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی قرار پائے. ٹھیک. اور اس سے پہلے کی اور حدیثیں پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلسلے میں جو ایمان قبول کیا تھا اور دوسرا کچھ کام نہیں کر سکا تھا، لڑائی کا موقع آیا اور لڑنے چلا گیا اور شہید ہو گیا، فرمایا عمل یسیرن و اجر کثیرن، کام بہت مختصر رہا لیکن اجر اس کا بہت ہی بڑا رہا. جو اسی طرح کی ایک حدیث اور ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں کہ کئی صحابہ کرام تھے، ان کا معاملہ کیا تھا. اور اس سے پہلے ایک اور حدیث اسی طرح کے ایک صحابی کا کہ انہوں نے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام ہی توڑ دی اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت پالی. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور وہ دشمنوں کی موجودگی میں تھے، یعنی دشمن یلغار کر رہے تھے، دشمنوں کی موجودگی میں تھے. یقول، کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، تلواروں کے سائے میں ہیں، یعنی تلواروں کی جھنکار ہے اور اس کے نیچے جو شخص پڑ گیا گویا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، یعنی جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا. ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. فقام رجل رث الہیئتی، تو ایک شخص کھڑے ہوئے جو پراگندہ حالت میں تھے، یعنی ان کے بال اور ان کے داڑھی وغیرہ بہت زیادہ مزین نہیں تھے بلکہ بکھرے ہوئے تھے. تو بکھرے ہوئے بالوں والے ایک شخص، پراگندہ بالوں والے ایک شخص کھڑے ہوئے. فقال یا ابا موسیٰ انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا، کہا کہ ابی موسیٰ کیا آپ نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے. قال فرجع الى اصحابه، کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹے، اپنے ساتھیوں کے پاس آئے کہ اب تو یہ بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے. ان کے پاس آئے. فقال اقرأ علیکم السلام، اور کہا میں آپ لوگوں کو سلام کہتا ہوں، الوداعی سلام کر کے چل رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا. ثم کسر جفن سیفہ، پھر انہوں نے اپنے تلوار کے نیام کو توڑ ڈالا، جفن کے معنی اصل ہوتے ہیں، جفنتن معنی برتن، آپ جانتے ہیں. تو تلوار کا برتن یعنی تلوار رکھنے کے لیے ایک نیام ہوتی ہے، اس نیام میں اس تلوار کو رکھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کو پھر سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو اس نیام کو توڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑتا ہی رہے گا، تلوار کو رکھے گا نہیں. ثم کسر جفن سیفہ، پھر انہوں نے اپنے تلوار کے نیام کو توڑ دیا. فالقاہ، اور اسے پھینک دیا. ثم مشى بسیفہ الی العدو، پھر اپنے تلوار سے دشمن کی طرف چل پڑے. فضرب به، اور اس سے انہوں نے لڑائی کی. حتی قتل، یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ٹھیک. آگے دیکھیں
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ رعل، ذکوان، بنو لحیان اور حذیل قبیلے کے لوگ تھے. فقالوا، انہوں نے کہا، رعل، ذکوان، بنو حذیل اور بنو لحیان قبیلوں کے لوگ تھے. فقالوا، انہوں نے کہا، ان ابعث معنا رجالا، آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، یعلمون القرآن والسنت، جو ہم کو قرآن اور سنت سکھائیں. آپ ہمیں کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہم کو قرآن و سنت سکھائیں، یعنی ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائیں. فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس 70 انصاری صحابہ کرام کو بھیجا جو قرآن و سنت کے ماہرین تھے، جانکار تھے. یقال لهم القراء، جنہیں قراء کہا جاتا ہے، جو قرآن کے ماہر تھے، جو قرآن کے ماہر تھے، جو قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا وہ یاد رکھنے والے لوگ تھے، یعنی حفاظ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انصار لوگوں کو بھیجا. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے تقریباً 4 مہینے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا. سفر سن 4 ہجری کا واقعہ ہے. یہ لوگ آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے کہ بھیج دے ہمارے پاس کچھ لوگوں کو جو ہم کو دین وغیرہ سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے بھیجا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو ان کفار مکہ سے لڑنے کے لیے رکھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ کفار مکہ کا لقار ختم نہیں ہوا تھا اور ان کو پسپا کرنے کے لیے مہاجرین ہی سب سے بہتر تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی بھی تھی کہ جنگ کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو، اس وجہ سے انہی میں سے جو آئے ہیں انہی کو اس کام کے لیے لگایا جائے. اس لیے آپ غور کریں گے کتاب المغازی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے لڑنے کے لیے جتنے سریے بھیجے تھے سب مہاجرین ہی بھیجے تھے، کیونکہ بس اتنی ضرورت تھی کہ ان کو سبق سکھایا جائے اور انہی میں سے آدمی بھیج کر کے سبق سکھایا جائے. اللہ یہ کہ وہ مدینہ پر الغار کر دیتے تھے اور مہاجرین کی تعداد اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ان کا مکمل دفاع، اہل مدینہ کا مکمل دفاع کیا جا سکے، تو اسی صورت میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل ہوا کرتے تھے. جیسے بدر کی لڑائی ہوئی تھی، ایک بڑی لڑائی تھی، اسی طرح سے احد کی لڑائی ہوئی تھی، ایک بڑی لڑائی تھی. باقی دیگر سرائے جو بھیجے جاتے تھے ان کے لیے وہ مہاجرین ہی اس میں بھیجے جاتے تھے. تو دوسرے کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا انتخاب کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو بھیجا جو ماہرین قرآن تھے. فیہم خالی حرام، کہنے اسی میں ہمارے ماموں حرام بھی تھے. ہمارے ماموں جن کا نام حرام تھا، حرام بن ملحان، وہ بھی انہی میں سے تھے. یقرؤون القرآن، یہ بیچارے تھے کون لوگ؟ یقرؤون القرآن، یہ قرآن سیکھتے تھے، جو قرآن پاک کا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوتا تھا اس کو یہ پڑھتے تھے. وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، اور رات میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے، سیکھتے تھے. رات میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور سیکھتے تھے. جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد رات میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے مسئلہ نکلتا ہے. تو مذاکرہ کرتے تھے اور سیکھتے تھے. وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ، اور دن میں ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ پانی لاتے تھے. فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور اسے مسجد نبوی میں رکھتے تھے. دن میں وہ پانی لاتے تھے اور اسے مسجد نبوی میں رکھتے تھے. دور دراز کے جو کنویں ہوتے تھے، 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر دور کے اچھے کنویں ہوتے تھے جن کا پانی اچھا ہوتا تھا پینے کے لیے، تو ان کنویں سے وہ پانی لاتے تھے، وہاں رکھتے تھے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ پی سکیں. اسی طرح سے وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو لوگ وضو اور طہارت کر سکیں. وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، اور اسی طرح سے وہ روزی روٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے. لکڑیاں چن کر کے لاتے تھے، فَيَبِيعُونَهُ، اور اسے بیچتے تھے. يَحْتَطِبُونَ، لکڑیاں چن کر لاتے تھے، فَيَبِيعُونَهُ، اور اسے بیچتے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، اور اس روزی روٹی سے جو کماتے تھے وہ کھانا خریدتے تھے. لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَالْفُقَرَاءِ، اہل صفہ کے لیے، یعنی جو وہاں چبوترے کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے ان کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیے ہوئے تھے تو ان کے لیے کھانے خریدتے تھے. اسی طرح سے دیگر فقراء کے لیے بھی کھانے خریدتے تھے. یعنی یہ بڑے ہی اچھے لوگ تھے. رات و دن ہر وقت ان کا ہر کام اچھائی والا ہی ہوتا تھا. دن میں یہ روزی کماتے تھے اور اس روزی سے خود کھاتے تھے، غریبوں مسکینوں اہل صفہ وغیرہ کی مدد کرتے تھے. اسی طرح سے رات
میں قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے اور اس کو سیکھتے تھے۔ تو یہ اچھے لوگ تھے، انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قرآن اور دین سکھانے کے لیے۔ فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا، کیونکہ آئیڈیل ہی کو بھیجا جا سکتا ہے دین سکھانے کے لیے۔ فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا۔ فعرضوا لهم، تو ان کے سامنے آ گئے، یعنی جب ان کو بھیجا تو انہوں نے دھوکہ دیا، ایک جگہ ان کا راستہ انہوں نے روک لیا، ان قبائل کے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے ان کا راستہ روکا۔ فقتلوہم، اور انہیں مار ڈالا، قبل ان یبلغوا المکان، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس جگہ پہنچ سکیں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مقام تک پہنچ سکیں ان کو قتل کر ڈالا۔ بڑی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی تعداد چھوٹی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بیچارے مرنے کے مارنے کی غرض سے تو گئے نہیں تھے، دین سکھانے کے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے پاس اس طرح کے ہتھیار بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس طرح کے گھوڑے وغیرہ کہ بھاگا جا سکے۔ تو 70 میں سے 69 لوگ شہید ہو گئے، ایک شخص پیر پر چڑھ کر کے زخمی حالت میں کسی طرح سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جو بعد میں آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری سٹوری سنایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شخص وہاں سے آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کہانی سنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی حضرت جبرائیل آ کر کے سنا چکے تھے، وہ دیکھیں کیسے۔ کہ فعرضوا لهم، ان کے سامنے آ گئے، فقتلوہم، اور انہیں قتل کر دیا، قبل ان یبلغوا المکان، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس جگہ پہنچے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا جب انہیں قتل کیا جانے لگا اور ان کو ساری طرف سے راستے بند نظر آئے کہ کسی بھی طرف سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نبی تک ہماری بات کوئی پہنچانے والا نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنا پیغام ایک دوسرے راستے سے بھیجا۔ انہوں نے فاسٹ تار کا استعمال کیا، ایک طرح سے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا انہوں نے استعمال کیا، بلکہ اس سے بھی پاورفل، بلکہ دنیا کی کتنی بھی تیز ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، ہر ٹیکنالوجی سے زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا۔ ڈائریکٹ انہوں نے اللہ رب العالمین کو مخاطب کیا کہ اللہ، اب اس سے یہاں سے نبی تک خبر پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اب ایک نیٹ ورک بچا ہے، وہ ہے تیرا نیٹ ورک، تو اب پہنچا سکتا ہے، تو پہنچا دے۔ کہا اللہم، انہوں نے کہا اللہ بلغ عنا نبینا، ہمارے سلسلے میں ہمارے نبی کو پیغام پہنچا دے، انا قد لقیناک، کہ ہم نے آپ سے ملاقات کی، ہم آپ سے ملے، فرضینا عنک، اور ہم آپ سے خوش ہو گئے تھے، ہم آپ سے راضی تھے، ورضیت عنا، اور آپ ہم سے راضی ہو گئے تھے۔ یہ پہنچا دیں اپنے نبی تک پیغام کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ ہم سے راضی تھے اور ہم آپ سے راضی تھے، ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کے لیے کی گئی ہیں، بس اتنا پیغام پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کہ ہم جو مرے ہیں وہ تیرے رسول سے راضی ہو کر کے اور تیرے رسول سے خوش ہو کر کے ہی مرے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ رسول نے ہم کو کہاں بھیج دیا تھا اور آج ہم کو اس کا کیا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ رسول نے ہم کو اچھے کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان ظالموں نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے، مار دیا ہے، تو اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں ہے، رسول کو میرا پیغام پہنچا دے۔ قال وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا، کہہ رہے ہیں کہ اور ایک آدمی میرے ماموں حرام بن ملحان کے پاس آیا، خال انس، جو انس کے ماموں تھے، من خلفہ، ان کے پیچھے سے، فطعنہ برمح، اور انہیں نیزہ مار دیا، فطعنہ، اور انہیں مار دیا، برمح، نیزے سے، حتی انفذہ، یہاں تک کہ اسے پار کر دیا۔ پیچھے سے آیا اور اس نے پیٹھ میں اتنی تیزی سے نیزہ مار دیا کہ نیزہ اس پار ہو گیا۔ فقال حرام، تو حرام نے، ان کے ماموں نے، حرام بن ملحان نے کہا، فزت رب الکعبہ، کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ شہید ہو گیا، اور شہید کے لیے جو اجر ہے
وہ جنت ہے۔ تو اب آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو، اس کا نتیجہ اچھا ہو، بیچ میں اگر کچھ خلل ہو عمل میں، کسی درس میں کمی ہو، کسی اور چیز میں کمی ہو، لیکن نتیجہ اگر اچھا نکلا تو گویا کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ تو ایسے ہی اب میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد اب کسی خلل اور کسی نقصان کا امکان نہیں ہے۔ اب تو یہ زندگی کی آخری سانس تھی جو اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے۔ فزت رب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہاں کہا، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، ان اخوانکم قد قتلوا، تمہارے بھائی لوگ شہید کر دیے گئے، تمہارے بھائی لوگ شہید کر دیے گئے۔ وَإِنَّهُمْ قَالُوا، اور انہوں نے کہا ہے، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی کو پہنچا دے، انا قد لقیناک، کہ ہم آپ سے ملے، فرضینا عنکا، اور آپ سے راضی ہو گئے، ورضیت عنا، اور آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی، انہوں نے اللہ رب العالمین کو خطاب کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ جنگ کا پورا حال بیان کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کے سلسلے میں یہ صراحت کر دی، بلکہ ان کے سلسلے میں یہ واضح کر دیا کہ یہ ہم سے راضی ہونے والے لوگ تھے، اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ تھے، یہ کامیاب ہونے والے لوگ اور ہم سے راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک، تو اس سے شہید کے لیے جنت کے ثبوت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا افسوس بہت ہوا، اس وجہ سے کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد 10 صحابہ کرام کو بلا کر کچھ لوگوں نے شہید کر دیا، ان میں سے 8 کو شہید کر دیا، 2 کو لے جا کر کے مکہ میں بیچ دیا، وہاں ان کو ستایا گیا، زخمی کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور 70 کو ادھر شہید کر دیا گیا۔ تو غم پہ غم، اور ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، اس چھوٹی سی تعداد میں 70 لوگ ایک بار 2 بار مارے جائیں تو کتنا افسوس ہوگا اور کتنا غم ہوگا، اور وہ بھی چنیدہ لوگ، چیدہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، اور آپ نے مہینے بھر تک ان لوگوں پر بد دعا کی، اور یہیں سے قنوت نازلہ کا ثبوت ملا کہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی الغار ہو، دشمن ستا رہا ہو، تو اسی صورت میں ان پر بد دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے بھر ان پر بد دعا کی تھی، ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے، ان کے اس دھوکے کی وجہ سے، اور ان جلیل القدر صحابہ کرام کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ جلیل القدر صحابہ کرام ناکام نہیں رہے، بلکہ یہ سب کے سب کامیاب رہے۔ دنیاوی زندگی میں جس مشن پر ان کو بھیجا گیا تھا، اس مشن تک پہنچنے کے لیے آخری دم تک کوشش کرتے رہے، اور اس مشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رکھا تھا، اس لیے وہیں سے وہ جنت کو سدھار گئے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔